جناب عباس ابن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ اور یزید ابن قانب اور بنی ہاشم و بنی عزا کے چند افراد خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابھی ایک آدھ لمحہ گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مضطرب نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ پروردگار میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر اور تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس باعزت گھر، اس گھر کے معمار اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے میری مشکل حل کر اور اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مولود تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے اور تو ضرور میری مشکل آسان کرے گا۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقبی دیوار شق ہوئی اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس نئے در سے اندر داخل ہو گئیں اور دیوار کعبہ شگافتہ ہونے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر پلٹ آئی، گویا اس میں کبھی شگاف پڑا ہی نہ تھا۔ اس واقعے کی صحت کو علماء شیعہ کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ علماء اہل تشیع میں سے ابو جعفر طوسی نے اعمالی میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اور علماء اہل سنت میں سے میر صالح کشفی نے مناقب میں اور مولوی محمد مبین نے وسیلۃ النجات میں سے درج کیا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت یکا یک اور اتفاقیہ طور پر پیش نہیں آئی۔ اگر یہ اتفاقی حادثہ ہوتا تو نہ خرق عادت کے طور پر دیوار شق ہوتی اور نہ بنت اسد دیوار کے شگاف سے بے باکانہ اندر داخل ہوتیں، بلکہ یہ غیبی طاقت ہی کا کرشمہ اور قدرت کی کارفرمائی کا نتیجہ تھا۔ اس ولادت کے 3 دن بعد تک فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں رہیں اور چوتھے دن مولود کعبہ کو گود میں لیے ہوئے باہر آئیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منتظر و چشم براں تھے آگے بڑھے اور اپنے محسن و مربی چچا کے لخت جگر کو ہاتھوں پر لے کر سینے سے لگایا۔ بچے نے شمیم نبوت سونگھ کر آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے جمال جہاں آرائے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نومولود کے منہ میں دے کر آب وحی سے چمن امامت کی آبیاری کی۔ علم نبوت لعب دہن رسول میں حل ہو کے علی کے رگ و پے میں اترا اور زبان پیغمبر نے وحی دی کہ خصنی بالنظر وخصصت بالعلم، کہ علی تم نے اپنی نظروں کو ہمارے لیے محفوظ رکھا، ہم نے اپنے علم کو تمہارے لیے محفوظ کر دیا۔ اس نے مجھے پہلی نگاہ کے لیے منتخب کیا، میں نے اسے علم کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کچھ سناؤ۔ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ،
کہاں سے سناؤں؟ توریت سے سناؤں، زبور سے سناؤں، انجیل سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی قرآن سے ہی کچھ سنا دو۔ تو میرے مولا نے نبی کی ہتھیلیوں پر سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ ابھی علی نبی کی ہتھیلیوں پر ہیں اور 12 برس کے بعد غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوگی اور اس کے بعد سورہ مومنون نازل ہوگا۔ سورہ مومنون لوح محفوظ میں ہے اور علی نبی کی ہتھیلیوں پر اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم عالم کتاب ہو تو ایسا ہو۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا علی نبی سے افضل ہو گئے کہ علی نے تو پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی، مگر رسول نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی۔ تو اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اگر نبی پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر بھی دیتے تو تصدیق کون کرتا کہ یہ قرآن ہے، کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس سے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کروائی، کہ جس کے پاس صاحب کتاب خود موجود ہے، کہ ادھر علی نے قرآن کی تلاوت کی اور ادھر صاحب کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصدیق کر دی کہ یہ قرآن ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسیل کعبہ فرمایا، انہی کے آباء و اجداد نے اسے تعمیر کیا اور وہی ہمیشہ اس کے پاسبان و نگہبان رہے اور اسے طاغوتی طاقتوں کی دست برد سے بچاتے رہے۔ چنانچہ حسان ابن عبد کلال نے اسے مسمار کرنا چاہا تو فہر ابن مالک نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ ابراہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب در کعبہ پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ اگر بت پرستوں نے اسے صنم کدہ بنا ڈالا تو علی ہی کے ہاتھوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر بلند ہو کر اس کی تطہیر کی اور ایک ایک بت کو توڑ پھوڑ کر باہر پھینکا اور یہی ان کا جائے ولادت قرار پایا، اور اس طرح ان کی ولادت کعبے کی طہارت کی تمہید بن گئی۔ علی کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند، گویا ایسا بلند کہ پیدا ہوا تو بلندیوں پر اور دفن ہوا تو بلندیوں پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔